میں وہ آیات کریمہ دوبارہ تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ آپ سارے بآواز بلند تلاوت کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والتین والزیتون والطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ ارشاد فرمایا انجیل کی قسم اور زیتون کی قسم اور طور سینا کی قسم، اس امن والے شہر مکہ کی قسم، چار قسمیں کھائی ہیں اللہ کریم نے، اور آیت نمبر 4 میں جا کر ارشاد فرمایا کہ ہم نے انسان کو احسن تقویم تخلیق کیا ہے۔ جملہ حاضرین، اللہ تعالیٰ کی ذات کو قسم کھانے کی حاجت نہیں، وہ قسموں سے ماورا ہے۔ وہ خود فرماتا ہے اس کلام کے آغاز میں، جب کوئی اس کو پڑھنے لگے، اس کی تلاوت کرنے لگے، تو وہ خود فرماتا ہے، وہ فرماتا ہے کہ میرے کلام کو پڑھنے والوں، اس کلام کی شان اور ایتھارٹی یہ ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کسی قسم کے شک اور شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ جب اس کے کلام کی شان ہی یہ ہے تو پھر وہ اپنی بات کو چار قسموں کے ساتھ بیان کرے، اس سے اس بات کی اہمیت اور اس کے وزن میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس نے اپنی بات کرنے سے قبل 4 قسمیں کھائیں، اور 4 قسموں کے بعد آیت نمبر 4 میں جا کے جواب قسم کے طور پر یہ بات ارشاد فرمائی کہ ہم نے انسان کو احسن تقویم تخلیق کیا ہے۔ یہ جو قرآنی اصطلاح استعمال ہوئی ہے احسن تقویم، اس کا کیا معنی ہے؟ آپ تفسیریں اٹھا کر پڑھیں، بڑی ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو اس پہ علماء کرام کی تشریحات وہ ملیں گی۔ مثلا وطن عزیز کے ایک بہت بڑے مفسر ہیں حضور ضیاء الامت حضرت جسٹس پیر محمد کرم شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کی تفسیر ضیاء القرآن، انہوں نے بھی اس پر بہت کچھ لکھا ہے۔ وطن عزیز کے ایک اور بہت بڑے مفسر ہیں علامہ غلام رسول سیدی صاحب، ان کی تفسیر ہے تبیان القرآن، انہوں نے بھی اس پر بہت کچھ لکھا ہے۔ پھر آپ مولانا مودودی صاحب کو بھی شک پڑھ لیں، انہوں نے بھی اس پر بڑی سیر حاصل گفتگو کی ہے۔ علاوہ ازیں جتنے بھی مفسرین کرام ہیں، ان تمام مفسرین کرام نے اس آیت کی جو شرح ہے اس کو سمجھنے کے لیے جو بندہ مطالعہ کرے اس کے اپنے علم کا بھی ایک لیول ہونا چاہیے، تب جا کے ان مفسرین کی گفتگو بحث بندے کی میموری میں جگہ بنا پاتی ہے۔ میں جس مجمع کے اندر بات کر رہا ہوں اور ہم بات کرتے رہتے ہیں، یہ مجمع کامن مجمع ہوتے ہیں، اس میں زیادہ پڑھے لکھے بھی لوگ آتے ہیں، تھوڑے پڑھے لکھے بھی، درمیانے درجے کے، دیہڑی دار بھی آتے ہیں، مزدور لوگ آتے ہیں، وکلاء ہوتے ہیں، ٹیچرز ہوتے ہیں، پروفیسر ہوتے ہیں، زندگی کے ہر طبقے سے تعلق رکھنے والے احباب اس قسم کی مجالس کی زینت بنتے ہیں۔ تو پھر ضروری ہوتا ہے کہ بات اس لیول پہ آ کے کی جائے کہ سارے مجمع کو کچھ نہ کچھ حسب حال قرآن کا نور مل جائے۔
میں اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے استاذ، اپنے شیخ، ان کی تعلیم اور تربیت اور ان کی صحبت سے جو ہمیں چیزیں ملی وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ 4 قسموں کے ذریعے اللہ کریم آیت نمبر 4 میں یہ بیان کرنا چاہتا ہے کہ ہم نے انسان کو سونا بنایا. کیا بنایا ہے؟ بلند آواز سے بولے. سونا. اب آج نے تقویم کا ایک آسان معنی کر دیا، سونا. اس میں پھر حضور شیخ الاسلام نے یہ بھی ترجمہ کیا ہے اعتدال، توازن والی ساخت میں پیدا کیا. یہ باتیں بھی کی. پھر دیگر مفسرین کرام نے اس پر مختلف معانی بیان کی کہ ہم نے انسان کو سونا بنایا. آپ پوچھ سکتے ہیں کہ سونا یہ ترجمہ کرنے کی نوبت کیوں ہے؟ اس لیے میں آپ کو بات سناتا ہوں کہ سائنس کیا کہتی ہے کہ یہ جو سونا ہے یہ کیسے بنتا ہے. یہ جو ہماری پچھلی گورنمنٹ ابھی گئی ہے، اس گورنمنٹ میں کوئی انٹرنیشنل کمپنی کے ساتھ نے ایک معاہدہ کیا کہ بلوچستان کی پہاڑیوں سے وہ نکالیں گے سونا، اور نصف یعنی نصف وہ لے جائیں گے اور نصف پاکستان گورنمنٹ لے گی. تو لگ یوں رہا تھا کہ اس سے پھر ملک کا قرضہ جو ہے وہ اتر جائے. اب وہ الگ بات ہے، آگے ہم پارٹیزم میں نہیں جاتے، ان باتوں میں نہیں جاتے. میں صرف اس سے یہ بات لینا چاہتا ہوں کہ اس سے اتنی بات پتہ چلی کہ سونا زمین سے نکلتا ہے. کہاں سے نکلتا ہے؟ زمین سے. زمین کے اندر تیار ہوتا ہے. زمین کے اندر یہ تیار کیسے ہوتا ہے؟ مزید جو کیمسٹری پڑھتے ہیں، سائنس پڑھتے ہیں، وہ مزید اس بات کو جانتے ہیں. میں نے جتنا مطالعہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو 7 زمینیں ہیں، سائنس یہ کہتی ہے کہ 7 زمینوں کی مٹی میں سے اگر 3 زمینوں کی مٹی کے کیمیائی اجزاء آپس میں قدرتی طور پر مل جائیں تو پھر پتھر بنتا ہے. اور پھر سائنس کہتی ہے کہ اگر 4 زمینوں کی مٹی کے کیمیائی اجزاء آپس میں قدرتی طور پر مل جائیں تو پھر لوہا بنتا ہے. اگر 5 زمینوں کی مٹی کے کیمیائی اجزاء آپس میں قدرتی طور پر مل جائیں تو پھر چاندی بنتی. اور اگر 6 زمینوں کی مٹی کے کیمیائی اجزاء آپس میں قدرتی طور پر مل جائیں تو پھر تانبا بنتا ہے. اور 7 زمینوں کی مٹی کے کیمیائی اجزاء آپس میں قدرتی طور پر مل جائیں تو تب جا کے یہ سونا بنتا. یہ اس کے زمین کے اندر تیاری کا پروسیس ہے. ہم نے اصل تقویم کا آسان سا ترجمہ یہ کیا کہ اللہ نے انسان کو سونا بنایا. کیوں؟ اس پر میرے شیخ کی قلم سے ایک شہکار نکلا ہے جس کتاب کا نام ہے کائنات کی تخلیق اور اس کا ارتقاء. سائنسی تناظر میں آپ نے یہ بات لکھی. آپ اس میں پڑھ لیں، آپ کو یہ بات جو آپ سنانے لگا ہوں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ لکھی. قرآن میں موجود ہے کہ انسان کی تخلیق میں بھی اللہ نے ایک نہیں 7 زمینوں کی مٹیوں کی کیمیائی اجزاء استعمال کی. پہلی مٹی جو انسان کی تخلیق میں استعمال ہوئی اس کا نام ہے تراب. بولے کیا نام ہے؟ جیسے فرمایا هو الذی خلقکم من تراب. اللہ نے تراب سے انسان کو تخلیق کیا. پھر دوسرے مقام پر ارشاد فرماتا ہے هو الذی خلقکم من طین. طین بھی ایک مٹی کی قسم، وہ انسان کی تخلیق میں استعمال ہوا. کتنی مٹیاں ہو گئی؟
تیسرے مقام پہ وہ فرماتا ہے جو مٹی انسان کی تخلیق میں استعمال ہوئی اس کا نام ہے تین لازم. جیسے خود فرمایا اِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ تِينٍ لَازِمٍ، یہ مٹی استعمال ہوئی. پھر کبھی سورۃ الحجر پڑھیں آپ، اس میں فرماتا ہے صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ، یہ بھی ایک مٹی کی خاص قسم ہے. یہ چوتھی مٹی ہے جو انسان کی تخلیق میں استعمال ہے. پھر کبھی سورہ رحمان کی آیت نمبر 16 پڑھیں، اس میں فرماتا ہے صلصال کالفخار، ٹھیکری کی طرح بچتی ہوئی مٹی، وہ استعمال ہوئی انسان کی تخلیق. کتنی مٹیاں ہوگی؟ 5. آگے نمبر 6 ہے، مگر جس مٹی کا نام لیا ہے وہ کل 7 زمینوں کی مٹیوں کا کیمیائی خلاصہ نچوڑ ہے. اس کا نام ہے سولالہ، سین کے ساتھ، وہ استعمال ہوئی. وہ 7 زمینوں کی مٹیاں اور ایک پانی کی مانند لطفہ ہے، وہ استعمال کر کے سورۃ الاعراف میں فرماتا ہے خلقت بیدیّ، میں نے خود اپنے دست قدرت سے جس کو سونا بنایا اور جو شہکار ترتیب دیا ہے وہ حضرت انسان کا وجود ہے. 7 زمینوں کی مٹیوں کے کیمیائی اجزاء اور پانی کی مانند لطفہ استعمال کر کے اپنے دست قدرت سے اس نے جس کو سونا بنا کے اس دنیا میں بھیجا ہے وہ حضرت انسان کا وجود ہے. اس کو اس نے سونا بنا کے بھیجا ہے. یہ انسان اتنی حقیر مخلوق نہیں ہے کہ جس کے من میں آئے اس کی عزت کی پگڑی اچھالتا ہے. اتنی کمزور مخلوق نہیں ہے جس کا دل کرے اس کی عزت کو کھلواڑ بنائے. اللہ نے اس کو سونا بنا کے بھیجا. وہ جب سونا بنا کے بھیجا ہے تو آپ کو پتا ہے لوگ سونے کی پھر حفاظت بھی کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں بولے؟ حفاظت بھی. اس نے بھی حفاظت کی. اس نے حفاظت کا ایک پورا نظام بنایا. کبھی آپ سورہ حجرات پڑھیں، 49 نمبر سورہ ہے. اس انسان کی جان، مال، عزت، اس کے تحفظ کے لیے اس نے کیا کچھ بھی فرمایا. پہلی 7 آیات کریمہ اس میں حضور اسلام کا ادب بیان ہوا. آقا اسلام کا ادب بیان کرنے کے بعد اپنے بنائے ہوئے سونے کی حفاظت کے لیے وہ ایک پورا نظام دے گا. کبھی وہ فرماتا ہے آیت نمبر 9 کے اندر وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، کہ 2 گروہ آپس میں لڑ پڑے، تیسرا درمیان میں انٹر ہو کے ان میں صلح کروائے. کبھی وہ فرماتا ہے انما المؤمنون اخوہ، سارے مومن آپس میں بھائی بھائی. کبھی وہ اس بنائے ہوئے سونے کی حفاظت کے لیے یوں فرماتا لا یسخر قوم من قوم، کوئی کسی کا مذاق نہ اڑایا کرے. کبھی وہ فرماتا ولا تلمزوا انفسکم، ایک دوسرے کو تانا زنی نہ دیا کرو، الزام تراشی نہ کیا کرو. کبھی وہ فرماتا ولا تنابزوا بالالقاب، برے برے ناموں سے ایک دوسرے کو نہ بلایا کرو. کبھی وہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اپنے بھائیوں کے بارے میں سوء گمان نہ رکھا. کبھی وہ فرماتا ولا تجسسوا، ایک دوسرے کے عیب ڈھونڈنے کے لیے جاسوسی نہ کیا کرو. کبھی وہ فرماتا ولا یغتاب، غیبت نہ کیا کرو. الغاز، ہر وہ لفظ، ہر وہ حرکت، ہر وہ عادت جس سے کسی کو نقصان پہنچ سکتا تھا، اللہ نے اس لفظ کو، حرف کو اس دین سے حرف غلط کی طرح مٹا دیا ہے تاکہ اس کے دین کے ماننے والے ان کی جان، مال، عزت وہ سیکیور ہو اور کوئی کسی کا مذاق نہ اڑا سکے، تاکہ اس نے جس کو سونا بنا کے بھیجا ہے اس کی سیکورٹی کا بندوبست بھی.
اس نے پھر اس کو تحفظ بھی فراہم کیا. تو یہ ایک پورا نظام دیا ہے اللہ. اس نے سونا بنا کے بھیجا. آج کی یہ جو مجلس ہے یہ محترم ہمارے بھائی برادر اکبر محترم سلیم کامران صاحب، ڈاکٹر عظیم صاحب، ان کی والد ڈاکٹر عظیم صاحب، ان کی والد محترمہ، ان کا ختم کل میری گفتگو کا اس نشست کے ساتھ تعلق کیا. بات ریلیونٹ ہوتی ہے نا، ایسے بھی جو منہ میں آئے تو وہ بیان کرتے چلے جائیں. تو اس موضوع کا اس مجلس کے ساتھ تعلق کیا. یاد رکھیں تعلق یہ ہے، ان کی یقیناً بڑی عمر ہوگی، بڑی ان کی عمر ہوگی، تو وہ بڑی عمر میں گئے، شرط کوئی نہیں. کوئی 10 سال میں جا رہا ہے، کوئی 20 سال میں جا رہا ہے، کوئی 30 سال میں جا رہا ہے، 50 سال، کوئی 70 سال، کوئی 100 سال کی عمر میں. الغاز اپنے اپنے وقت مقررہ پہ ہر کسی نے واپس جانا ہی جانا. مگر یہ آیت کریمہ ہمیں مخاطب کرتی ہے کہ اے سننے والوں، اللہ نے تمہیں سونا بنا کے بھیجا ہے، اور اگر 70 سال بعد بھی اللہ نے واپس بلایا تو اس نے جس طرح سونا بنا کے بھیجا ہے اس نے اسی طرح سونا واپس لینا. اس کی بارگاہ میں کھوٹ کی گنجائش، سونے کا متضاد کھوٹ ہی ہے نا، تو اس کی بارگاہ میں کھوٹ کی گنجائش کوئی نہیں. لہذا وہ یہی فرمانا چاہتا ہے کہ ابھی وقت ہے تمہارے پاس. جب سانسوں کی ڈوری چل رہی ہے تو یہ وقت ہے. قبر میں جانے سے پہلے کھوٹ دور کر. تو مولا اگر کوئی کھوٹ لے کے قبر میں چلا گیا تو پھر وہ فرماتا ہے پھر میرا اپنا ایک طریقہ ہے، قبر میں پھر میں خود کھوٹ دور کروں. کیسے؟ فرماتا ہے جیسے تم دور کرتے، تم بھی تو سونے سے ملاوٹ دور کرنے کے لیے آگ میں رکھتے ہو، تو اس سے ملاوٹ دور ہو جاتی. تو آج ضرورت دشمنی نہیں رکھتا وہ جو سنیارا ہوتا ہے سونے کو آگ میں، اس کا سونے کے ساتھ تو بڑا پیار ہوتا ہے. وہ رکھتا اس لیے کہ اسے میل دور ہو جائے. وہ بھی قبر میں ایسے ہی کرے گا. پھر نادان انسان ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ عذاب دے رہا ہے. وہ کہتا ہے کہ بھلا کوئی اپنی بنائی ہوئی جو پروڈکٹ ہوتی ہے اس کو بھی کوئی عذاب دیتا ہے. 70 ماؤں سے جو بڑھ کے پیار کرتا ہے. تو مولا پھر یہ آگ کیا ہے؟ وہ فرماتا ہے یہ عذاب نہیں ہے، یہ در حقیقت میرا ایک طریقہ ہے کھوٹ دور کرنے کا، تاکہ قیامت سے پہلے انسان اتنا مزکا، مجلہ، مصفا ہو جائے کہ روز قیامت میری بارگاہ میں بیٹھنے کے قابل ہو جائے. اس لیے اس کے ساتھ جو کھوٹ مل گیا اس کو دور کرتا ہوں تاکہ روز قیامت میری بارگاہ کی صحبت میں بیٹھنے کے قابل ہو جائے. باری تعالیٰ اگر کوئی یہاں پھر کھوٹ دور کرنا چاہے قبر میں جانے سے پہلے تو اس کا طریقہ کیا؟ قرآن پڑھیں، حدیث پڑھیں، کتابیں پڑھیں، علماء کی معیت اور صحبت میں بیٹھے. تو قرآن و حدیث نے کھوٹ دور کرنے کے 3 طریقے بتائے. کتنے طریقے بولے؟ 3 طریقے. پہلے طریقے کا نام ہے توبہ. بولتے جائیں بات یاد رکھیں. پہلے طریقے کا نام ہے توبہ. گرمی تو یقیناً ہے، میں نے شروع میں کہہ دیا ہے. تو خیر گھر میں بھی جائیں گے تو وہاں بھی لائٹ کو نہیں ہوتی، تو لہٰذا اب شکر اور صبر کے علاوہ کوئی چارہ نہیں. پاکستانی قوم کو صبر کرنا اب سیکھ جانا چاہیے. آگے والے حالات بڑے ٹف آ رہے ہیں. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ پہلا طریقہ کیا ہے؟ توبہ. دوسرا طریقہ ہے صحبت. تیسرا طریقہ ہے وسیلہ. توبہ، صحبت اور وسیلہ. اب ان تینوں طریقوں کے اندر آپشن نہیں ہے. آپشن یہ ہوتا ہے کہ بندے کی مرضی ہے، یہ لے لے یا یہ لے لے یا یہ لے لے. اس کو کہتے ہیں آپشن. اس میں آپشن نہیں، اس میں حفظ براتے ہیں. گویا وہ فرمانا یہ چاہتا ہے کہ بندے توبہ کا، تیرے سننے کے ساتھ جو کھوٹ ملا ہے وہ توبہ سے دور ہوگا.
اور اگر 50 سال بندہ توبہ کرتا لیکن کھوٹ دور نہیں ہوا تو اس کا مطلب ہے کہ تیری توبہ میں اتنی پاور ہی نہیں، تیری توبہ میں اتنی جان ہی نہیں کہ تیرا کھوٹ دور کر سکے۔ تو مولا اب کیا کرو؟ وہ فرماتا ہے توبہ سے اوپر والا پاورفل طریقہ وہ استعمال کرو، اس طریقے کا نام ہے صحبت۔ یعنی اگر استغفار سے معاملہ نہیں ہوا تو بندے اب کسی کامل کی مجلس میں بیٹھ، کسی مرد درویش کی صحبت میں بیٹھ، وہ اللہ کا ولی ایک نظر کرے گا جو 70 سال اتفاق سے کھوٹ دور نہیں ہوا، وہ مرد کلندر کی صحبت کی برکت سے وہ کھوٹ دور ہو جائے۔ اور اگر صحبت سے بھی کام نہ ہوا، آخری فائنل ایک ہی طریقہ، اس کا نام ہے صاحب مکین گنبد خضرا، ان کا وسیلہ۔ تو یہ 3 طریقے ہیں، ان تینوں طریقوں میں تھوڑی تھوڑی بات کر لیتے ہیں تاکہ ہمارا مدعا بھی پورا ہو جائے اور ہم کسی نتیجہ خیز پوائنٹ پر بھی پہنچ کے اپنی گفتگو کو ختم کریں۔ پہلا طریقہ کیا ہے؟ بولے توبہ ہے، یہ پہلا طریقہ ہے۔ اور توبہ کا ہرگز معنی یہ نہیں ہے کہ یتیموں کی زمین پہ قبضہ بھی برقرار رہے اور دل میں یہ رہے کہ رمضان آئے گا تو میں تہجد بھی شروع کر دوں گا تو میری توبہ ہو جائے۔ توبہ کا ہرگز معنی یہ نہیں ہے کہ برادریوں کا ناک میں آپ نے دم کیا ہوا ہے، رشتہ داریاں بھی ٹوٹی ہوئی اور لوگوں کے حقوق بھی سلب کر کے کھا گئے، واپس دینے کا نام ہی نہیں لے رہے، اور ساتھ یہ بھی ہے کہ میں اگلے سال عمرہ کرنے جاؤں گا تو میرا کام تمام ہو جائے۔ یہ توبہ نہیں، توبہ نام ہی شے کا ہے کہ جس کا حق کھایا ہے اس کو اس کا حق بولے واپس کیا جائے، یہ توبہ ہے۔ بندہ گناہوں کا رستہ چھوڑ دے۔ توبہ کسی ورد وظیفے کا نام نہیں کہ 1.25 لاکھ مرتبہ بھی استغفار کریں گے تو توبہ ہو جائے گی، تو 1.25 لاکھ کی بجائے 10 لاکھ مرتبہ کرتے ہیں، جب تک گناہ نہیں چھوڑیں گے تب تک توبہ۔ اب گناہ چھوڑ دیں، استغفار نہ بھی کریں تو گناہ کو چھوڑ دینا خود ایک بہت بڑی توبہ ہے۔ یعنی بندہ گناہوں کے رستے سے یا مڑ کے نیکی کے رستے پہ آ جائے، بندے کی یہ روش خود ایک بہت بڑی توبہ ہے۔ گناہوں کو چھوڑ دینا توبہ ہے۔ بولے ذرا، گناہوں کو چھوڑ دینا توبہ ہے۔ اس کے بعد پھر جب آپ استغفار کریں گے تو اس توبہ کو وہ چمکا دے گی استغفار۔ میرے آقا علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ آپ ایک دن میں 100 مرتبہ توبہ کرتے تھے، 100 مرتبہ استغفار۔ اور آقا کا مقام وہ نہیں کہ جہاں ہم بیٹھے، آقا کا مقام اس سے ماورا ہے، پہلا آسمان نہ، اس سے بھی ماورا، 7واں آسمان نیچے، دلا نیچے تک، کانا کعبہ کا اسے نیچے، او ادنا کی اغوش کبرا پہ بٹھا کے، رب حسن کے سارے پردے ہٹا کے، جہاں اپنے محبوب کو اپنی زیارت کرواتا ہے، مصطفیٰ کا مقام وہ مقام ہے، اس مقام۔ تو ہم جیسے لوگ جو رہتے گناہوں کی دلدل میں، ہماری زبان سے ایک دفعہ بھی نہ نکلے کہ مولا معاف کر۔ ہمیں پھر غور کرنا چاہیے اپنے ایمان کی پوزیشن۔ اس مقام پر حضور داتا علی اجمیری لکھتے ہیں، ان کی بات سناتا ہوں۔ آپ لکھتے ہیں کہ بندہ تھا ایک، ساری زندگی گزر گئی اس کی شراب پیتے اور شراب پلاتے، کاروبار کرتا تھا۔ تو ایک دن جب بستر پر گیا تو اس کی نظر پڑ گئی پچھلی زندگی کا، جب پچھلی زندگی کا ورق کھلا کتاب کا تو کانپ اٹھا کہ میرے پلے تو کھوٹ ہی کھوٹ ہے، کھوٹ ہی کھوٹ۔ اب اس کی روح نے ترجمانی کی وہاں کی، کیونکہ روح وہاں سے آئی ہے۔ روح نے کہا کہ بندے مرنا کوئی نہیں تو۔ بندہ کانپ اٹھا، اٹھ کے وضو کیا اور آ کے مصلی پہ بیٹھا، رو پڑا۔ جو بھی رویا تو اللہ پاک نے فرمایا بندے کیا تو یاد کرے گا، جا تو
تجھے معاف کرتا ہے۔ اللہ نے معاف کر دیا۔ اگلے دن پھر کسی مجلس میں گیا، جب گلاس میں نظر پڑی تو توبہ توڑ بیٹھا، پھر پریشان۔ رات کو جب بستر پر آیا تو روح نے مخاطب کیا کہ بندے کل ہی تو تم نے توبہ کی تھی، آج پھر توڑ بیٹھا۔ پھر اٹھا اور آ کے مصلی پہ بیٹھا اور رو پڑا، رویا تو اللہ نے معاف کر دیا۔ رونے والی آنکھ سے ویسے بھی اس کو بڑا پیار ہے، بس اس کی روٹین بن گئی، رات توبہ کرتا اور صبح کیا کرتا، توڑ دے۔ جب 70 مرتبہ ایسا ہوا، اس رات جب یہ کہنے لگا کہ مولا معاف کر، تو زبان پہ یہ لفظ نہ چڑھا، روح بار بار کہتی ہے بندے بول بول نہ، مولا معاف کر۔ تو کہتا ہے کہ آج شرم آ رہی ہے، آج اگر میں نے کہا کہ استغفر اللہ اور آگے سے اس نے کہا کہ میرے ساتھ ڈرامے بازیاں کرتے ہو، فخر دفع ہو جاؤ، اگر اس نے دروازہ بند کر دیا تو میں کدھر جاؤں۔ اب روح نے وہاں کی ترجمانی کر دی، کہا بندے ایک تو ہی مایوس ہوا ہے، کبھی اس سے بھی پوچھ لیتا۔ وہ آگے سے کہتا ہے بندے مجھے میری عزت کی قسم، یہ 70 بار ہوا، تو 1,00,000 بار بھی توبہ توڑ کے میرے دروازے پہ آ کے روتا، مجھے میری عزت کی قسم میں تجھے پھر بھی معاف کروں۔ میری رحمت بہانے ڈھونڈتی۔ پاکستانی قوم اپنے اندر یہ شعور پیدا کرے، چاہیے جائے کہ یہ اس کو ہم سمجھیں یہ اللہ کا عذاب ہے۔ اس وقت پاکستان اللہ کے عذاب کے شکنجے میں 70 سال سے ہم نے اس کی نافرمانی کی۔ آپ کہیں کہ آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ دنیا میں کوئی ایسا ملک دکھا لے جو پاکستان میں کرپشن کا مقابلہ کرتا، پاکستان نمبر 1 ہے۔ کوئی دنیا میں ایسا ملک دکھا لے جو یوٹیوب کے اوپر گند دیکھتا ہو پاکستان کا، اس میں بھی نمبر 1 ہے، چوری میں نمبر 1 ہے، اداکاریاں، چلاکیاں، ہوشیاریاں، اس پہ نمبر 1 ہے۔ اب یہ حکمران، یہ گرمیاں، یہ موسم کی شدت، یہ مہنگائی کا طوفان بدتمیز، یہ اللہ کا عذاب نہیں تو کیا؟ ہم کب سمجھیں گے؟ کیا اس وقت کا انتظار کر رہے ہیں کہ آسمان سے پتھروں کی بارش، یا اس وقت کا انتظار کر رہے ہیں کہ وسط آسمان کی بلندیوں پہ لے جا کے اللہ زمین کی بستیوں میں گرا کے ہمیں ہمارا نام و نشان ختم کر دے؟ کب وقت آئے گا ہم صبریں گے؟ اگر 22 کروڑ عوام آج سمجھ جائے اور گناہ کا رستہ چھوڑ کے نیکی کے رستے پہ آ جائے تو پھر اللہ پاک صلاح الدین ایوبی بھی عطا کر گئے۔ ہمارا مزاج ہی نہیں بنا، اجتماعی مزاج ہمارا بگڑ گیا ہے۔ اعلان، یہ میں افسوس کے ساتھ بات بتا رہا ہوں، ہمارے وہ بزرگ جن کی سفید داڑیاں ہو گئی وہ سن کے یہ بات پریشان ہو گئی۔ 22 کروڑ عوام نے اعلان اسلام دشمنی کا اعلان کر دیا ہے۔ اسلام کے دشمن اپنے قول سے بھی اپنے فعل سے۔ کب وقت آئے گا جب ہم پلٹیں گے اللہ کی بارگاہ میں؟ یہ 2 قدم پہ قبر کھڑی ہے، پھر بندہ کہے گا قدمت لحیاتی، مولا ایک نمے کے لیے واپس دے، مگر تب کیا پچھتانا جب چڑیاں چگ رہی تھی۔ تو پہلا طریقہ کھوٹ دور کرنے کا وہ کیا ہے؟ بولے توبہ ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، اور اگر توبہ سے کام نہ ہوا تو دوسرا طریقہ کھوٹ دور کرنے کا، اس کا نام ہے صحبت۔ بولے کیا ہے؟ درمیان میں ایک لطیف بات رہ گئی، ہم لمبی بات نہیں اب کریں گے، ہم اختتام کی طرف چلتے ہیں۔ وہ یہ کہ پتہ کیسے چلے گا کہ میرا توبہ سے کام ہوا ہے یا نہیں؟ نبی نہیں آئی، اب نبی آخر اسلام آخری، وحی نہیں آئی، حضور کے بعد وحی کا دروازہ بند، جبریل نہیں آئے گا، حضور علیہ السلام کے بعد جبریل وحی لے کے آنا وہ بند ہو چکا ہے۔ پتہ کیسے چلے گا؟ امام غزالی نے احیاء العلوم کے اندر لکھا ہے، آپ لکھتے ہیں کہ توبہ کے بعد بندے کی نیند اور خواب اس کا سینیریو بدل گیا، یعنی اچھے اس کو خواب آنا شروع ہو گئے۔ وہ خواب میں دیکھتا ہے صاف نیلا آسمان،
پانی دیکھتا ہے صاف ستھرا، مسجدیں دیکھتا ہے، اپنے آپ کو قرآن پڑھتا ہوا دیکھتا ہے، نمازیوں کو دیکھتا ہے، والدین کی زیارت کرتا ہے، کسی ولی کی زیارت کرتا ہے، ہو سکتا ہے کسی کو آقا اسلام کی زیارت ہو جائے، مدینہ پاک کی زیارت ہو جائے. اس طرح کے اگر خوابوں کے سینیریو ہو گئے تو مطلب یہ ہوگا کہ توبہ قبول ہو گئی. اور اگر وہ بندہ خواب میں ڈرتا، ہمارے یہاں کو ڈرے تو کہتے ہیں تعویذ لے آؤ، حالانکہ تعویذ والا چکر ہی نہیں تھا، وہ ویسے بھی چکر ہی ہوتا، وہ ویسے بھی چکر ہی تھا. تو تعویذ والا تو چکر ہی نہیں تھا، چکر یہ تھا کہ بندے نے ایک میسج کیا اللہ کی بارگاہ میں، مولا مجھے معاف کر. اس نے واپسی میسج کیا خواب کے ذریعے. اگر اچھا آ گیا تو اس نے کہا تیری توبہ قبول ہو گئی. اگر بندہ ڈرتا ہے خواب میں، ڈر لگتا ہے، اس کا مطلب یہ بندے تیرے گناہ بہت زیادہ ہے، تیری توبہ تب قبول ہوگی جب تو گناہوں کا رستہ چھوڑے گا. تو گناہ نہیں چھوڑتا، اپنے گناہوں کا رستہ بدل. تو خوابوں کے اندر ڈرنا اور کتے، بلیاں، جانور، زلزلے، کیچڑ، اس طرح کے مناظر دیکھنا، یہ بندے کے اپنے ایمان کی پوزیشن ہوتی ہے. اشارہ یہ ہوتا کہ اپنا رستہ بدلو. جاؤ آپ کسی نیک صحبت میں بیٹھو. تو وہ گناہ جو توبہ سے دور نہیں ہوئے، پھر وہ کس سے دور ہوتے ہیں؟ بولے نیک صحبت سے. اب اس پر میں آپ کو قرآن کی نص دیتا ہوں. کبھی آپ سورۃ الکہف پڑھیں، 15 پارہ 18 نمبر سورہ، اس کی آیت نمبر 9 سے 35 تک ایک طویل واقعہ ہے. وہ اللہ کے بندے جو بادشاہ کے ظلم سے تنگ آ گئے اور دور پہاڑوں میں چلے گئے عبادت کرنے کی غرض سے، تو ساتھ ان کا کتا بھی چلا گیا. وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِائَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا. 309 سال کے لیے اللہ پاک نے ان پر موت طاری کر. وہ سو گئے اور غار کو اللہ پاک نے قبر بنا دیا. پھر ان کے جسموں کو بچانا تھا اللہ نے، کیونکہ قبر غار کھلی تھی، 2 دروازے تھے. وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ الْكَهْفِ بِذَاتِ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُ بِذَاتِ الشِّمَالِ. اللہ نے چڑھتے سورج اور غروب ہوتے سورج کا رستہ ہی بدل دیا ان ولیوں کی خاطر. یہ سارا واقعہ بیان کرنے کے بعد فرمایا جب تم فیوچر میں اس واقعہ کو پڑھا کرو گے تو آپس میں بحث کیا کرو گے. سَيَقُولُونَ، کچھ کہا کریں گے ثلاثہ، غار والے 3 تھے، میں کہوں گا نہیں، رابعہم کلبہم، چوتھا ان کا کتا بھی تھا. کچھ کہیں گے وَيَقُولُونَ خَمْسَ، 5 تھے، میں کہوں گا سادسہم کلبہم، بابا چھٹا ان کا کتا بھی تھا. کچھ کہیں گے یقولون 7، وہ 7 ہے، میں کہوں گا سامنو کلبہم، 8واں ان کا کتا بھی ہے. اے مولا تو نے 3 مقام پر اپنے ولیوں کی گنتی کی اور 3 کے 3 مقام پہ 7 کتے کو بھی گنا ہے. یہ کیوں؟ وہ فرماتا ہے اگر کتا صرف کتا ہوتا، صرف کلب ہوتا، میں نام ہی نہ لیتا. لیکن وہ صرف کلب نہیں تھا، وہ کلب و ہوم ان کا کتا تھا. وہ ان کی صحبت میں جم کے بیٹھ گیا. 3 مقام پہ اللہ نے جہاں ولیوں کی گنتی کی، 7 کتے کی بھی گنتی کی. یہ فیصلہ اس وجہ سے نہیں کیا کہ وہ خاص نسل کا کتا تھا، یہ فیصلہ صرف اس صحبت کی وجہ سے کیا جس صحبت میں کتا جم کے بیٹھ گیا. کتا نیرا نجس ہے، لیکن نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھ جائے تو نیرا کھوٹ. اللہ جو فیصلہ سونے کا کرتا ہے وہی فیصلہ کھوٹ کا کر دیا. ہماری صحبتیں صحیح نہیں. جوان ہیں تو ان کی صحبتیں بلیئر کے پھٹے، چرس، شراب، جوا، چوک تھڑے، یوٹیوب کا گانا، اور اس سے اوپر کوئی ہے تو کرپٹ لوگوں کی صحبت میں ساری زندگی گزار، پیسے، صلاحیتیں اپنی کرپٹ لوگوں کی پروموشن میں لگا. یعنی یہی پورے معاشرے کا حال ہے. ہماری صحبت سے ہے. آپ صحبت کو کیا سمجھتے ہیں؟ یہ صحبت ایسے ہی ہے. صحبت کا درجہ توبہ سے اوپر ہے. بولے
گیا صحبت کا درجہ توبہ سے. ایک شخص 10 سال استغفار کرتا رہا اور ایک بندہ ایک لمحہ کسی نیک بندے کی صحبت میں بیٹھ گیا, اس کی 10 سال کی استغفار سے نیک بندے کی ایک لمحے کی صحبت بلند ہے. ہم اس کو سمجھتے ہی کچھ نہیں. چوروں کے ساتھ یاریاں, ڈاکوں کے ساتھ دوستیاں, دلی ہمدردیاں انہی کے لیے اللہ نے ذہانت دی ہے. وہ بھی بری صحبت میں جا کر ہم نے گواہ دی. ہماری صحبت صحیح تھی جس وجہ سے یہ حال ہو گیا معاشرے. اور اگر صحبت سے بھی کام نہ ہوا تو آخری اور فائنل طریقہ صرف میرے آقا علیہ السلام کا وسیلہ. بولے کیا ہے آقا علیہ السلام کا بات ختم ہونے لگی. وسیلہ خود اللہ پاک نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ, تم نے اپنی جانوں پہ اتنا ظلم کر لیا ہے کہ توبہ سے بھی کام نہ ہوا, نیک صحبت سے بھی نہ ہوا. اب اگر آخری آرزو رکھنا ہی چاہتے ہو, اب آؤ میرے محبوب کے پاس. جاؤکا, اس نے الہ کا صلہ نکال کے بات کی ہے. کہاں کا معنی یہ ہے جہاں بھی ہو میرے محبوب کا تصور لاؤ, وسیلہ دو. تو کیا اے مولا صرف تیرے محبوب کا وسیلہ دینے سے کام ہو جائے گا؟ وہ فرماتا نہیں, اتنا بھی آسان نہیں جتنا تم سمجھ بیٹھے. میں ان سے بھی تو پوچھوں گا نا, محبوب آپ کا نام لینا ہے, آپ اسے جانتے ہیں, آپ پہچانتے ہیں. اور اگر دل میں محبت ہی ساری دنیا کی, اور اس کملی والے محبت کی نہ سیرت نہ ان کی محبت ہم نے اپنائی, پھر آپ خود اندازہ لگائیں وہ پھر کیسے جواب دیں. بندے کو خود شرم آنی چاہیے کہ میرے گلے میں پٹا کس کی غلامی کا ہو, میں کر کیا رہا ہوں. دنیا میں کہتی ہے یہ محمد کی امتی, اور ہمارے کیا. خود بندے کو شرم آنی چاہیے. اس مقام پر کسی شاعر نے کہا ایک لفظ نہیں ہے جو آقا کی زبان پر نہیں. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ, یہ دروازہ ایسا دروازہ ہے جس دروازے سے سائل مانگتے کبھی خالی نہیں جاتے. آقا کے سے عرض کریں کہ مولا امتی میرے ہی ہے, امتی میرے ہی ہے, لیکن مولا نیت کا ماڑا نہیں تھا, مگر زمانے کے حالات واقعات نے اس کو مار دیا, عمل میں پیچھے رہ گیا. تو آگے اللہ پوچھے گا ما تريد بأمتک, آپ کیا چاہتے ہیں کہ آپ کی امتی کے ساتھ میں کیا کروں؟ آپ میرے محبوب کیا چاہتے ہیں؟ اے میرے محبوب بول, لب کھاؤ, بول کیا چاہتا. آقا علیہ السلام عرض کریں گے مولا جانے دے مولا, تو نے میرے ساتھ شفاعت کا وعدہ نہیں کیا تھا, آج اس وعدے کو مولا پورا کر. جانے دے مولا تیرا کیا جائے گا, ماڑے لوگ ان کو معاف کر. بس آقا کے فرمانے کی دیر ہوگی. قرآن میں آتا ہے لَوَجَدُ اللَّهُ, ان کے کہنے پر اب تم مجھے نہ صرف تواب پاؤ گے, تواب الرحیمہ, بلکہ میری رحمت کی برسات بھی چھم چھم تم پر برسے. مولا ایک چیز ڈھونڈتے تھے, تو نے 2 دے دی. اس نے کہا تمہارا نہیں, تمہارے سائیہ دا منہ, ان کا منہ مارتا, ان میں سفارش کی. تو آقا کے فرمانے کی دیر ہوگی کہ اللہ تواب بھی بنے گا, رحیم بھی بنے گا. یہ وہ آخری طریقہ جس کے ساتھ بندے کا کھوٹ دور کر دیا جائے گا. یہ تو مسلمہ اصول میں نے آپ کو بتایا, اور شریعت کے اندر کچھ استثنائی اصول بھی. آپ صحت مند دباؤ رکھنے والے لوگ ہیں, استثناء کا معنی کیا ہوتا ہے ہم سمجھ رہے ہوں گے. استثنائی اصولوں میں سے ایک اصول ہے ماں اور باپ کی خدمت. بولے ماں اور باپ کی خدمت. بسا اوقات بندہ ساری زندگی گناہ کرتا رہتا, ایک لمحہ ماں کی خدمت میں کوئی ایسا آتا, اس وقت ماں کے لب ہلتے ہیں, رب فرش سے اٹھا کے عرش کی بلندی میں پائش کر دیتا. باجدید مستامی ہے, رات کو ان کی ماں نے پانی مانگا تو گئے, گلاس بھر کے پانی کا لے آئے,
تو ماں کے سرحانے کھڑے ہو گئے، آ کے دیکھا تو ماں سو چکی، تو جگانا مناسب نہ سمجھا، کھڑے رہا۔ رات کے پچھلے پیر ماں کی آنکھ کھلی تو ماں نے دیکھا کہ بیٹے کی آنکھیں بتا رہی ہیں کہ یہ ساری رات کھڑا رہا۔ ماں نے پانی تو پی لیا مگر ماں کے بوڑھے کمزور لب ہلنا شروع ہو گئے۔ بس وہ خاص قبولیت کے لمحات تھے، ماں کے لب ہلنے کی دیر تھی کہ رب تعالیٰ نے با یزید گستاخی بنا دیا۔ لوگوں، بندہ ہواؤں میں بھی اڑتا پھرے مگر اس کی ماں ناراض یا باپ ناراض ہے، اس کا ہواؤں میں اڑنا بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا۔ اگر ماں اور باپ ناراض، ماں کے بارے میں اللہ پاک آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ پاک نے جنت ماں کے قدموں کے نیچے رکھی ہے، اور باپ کے بارے میں فرمایا کہ اللہ نے اپنی رضا کو بھی باپ کی رضا پہ رکھا۔ جن لوگوں نے اپنی زندگیاں والدین کے رضا کے سپرد کر دی، پھر زندگی کے گرم ہوا کے جھونکے بھی ان کا بال بھی کر سکتے۔ کبھی آپ پڑھیں حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ، اس میں جب آتا ہے فلما اسلما، جب دونوں نے باپ اور بیٹے نے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیا۔ اور مفسرین نے یہاں لکھا ہے کہ خواب تو ابراہیم نے دیکھا تھا، اسماعیل نے نہیں دیکھا تھا۔ ابراہیم نے دیکھا خواب اور خواب سنایا بیٹے نے۔ باپ کو خواب آیا اللہ کی طرف سے اور بیٹے نے خواب سنا باپ کی طرف سے۔ جب دونوں بیان کر چکے تو باپ نے سپرد کر دیا اپنے آپ کو اللہ کے، اور بیٹے نے اپنے آپ کو سپرد کر دیا باپ کے۔ جو لوگ اپنے آپ کو، اپنی غمیاں، خوشیاں، جوانی، ساری صلاحیتیں اپنے والدین کے سپرد کر دیتے ہیں، اللہ پھر ان پر اپنی رضاؤں کے دروازے کھولتا ہے۔ لوگوں، یہ ضروری نہیں کہ ماں کا تعلق بہت بڑی فیملی کے ساتھ ہو تو تبھی اس طرح کے کل کرواتے ہیں۔ یہ ضروری نہیں کہ ماں برکلے کی پڑھی ہوئی، آکسفورڈ کی پڑھی ہوئی، یہ ضروری نہیں ماں کا تعلق کسی سیاسی اور سماجی پارٹی کے ساتھ۔ ماں ماں ہوتی ہے۔ جیسے آپ عربی کے اندر ماں، جیسے گلاب کا پھول ہے، عربی کے اندر اس کو کہتے ہیں وردہ، انگلش میں کہتے ہیں روز، اور ہماری اپنی زبان میں کہتے ہیں گلاب۔ مختلف زبانوں میں جا کے نام بدل گیا مگر اس کی خوشبو میں فرق نہیں آیا۔ اسی طرح ماں اگر وقت کے نبی کی ہو، ماں وقت کے بادشاہ کی ہو، یا ماں سلیم کامران صاحب کی ہو، یا تیاری لگانے والے مزدور کی ہو، ماں ماں ہوتی ہے۔ ہر ایک کے لیے ماں کا وجود لائق احترام ہوتا ہے۔ کہنے کو یہی ملتا ہے کہ کوئی وزیر اعظم بن جائے تو کہتے ہیں فلاں کے بچے نے بڑی ترقی کر لی، کوئی مربے خریدے تو کہتے ہیں فلاں کے بیٹے نے بڑی ترقی کر لی، کوئی ڈالر اور پاؤنڈ اکٹھے کر لے تو کہتے ہیں فلاں کے بیٹے نے بڑی ترقی کر لی۔ ڈالر، پاؤنڈ، مربے، وزارتیں، یہ عزت نہیں ہے۔ خدا کی قسم، اگر بڑی کمزور ماں کے لبوں سے جو دعا نکلتی ہے، اس دعا کا بدل یہ ساری چیزیں مل کے نہیں بن سکتی۔ سبحان اللہ۔ اگر خدا دلے بھی نہ دے تو جب ماں اوپرے تھاپتی ہے، بولے کیا تھاپتی ہے؟ تھاپیاں اوپرے تھاپتی ہے، اس حال میں اگر ظہر کا ٹائم، عصر کا ٹائم، کوئی بھی نماز کا ٹائم ہو جائے، وہ پھر ہاتھ دھو کے وضو کر کے آ کے نماز پڑھتی ہے۔ لیکن خدا رکھتی بات یہ ہے، اوپرے تھاپ رہی ہوئی، اس کے کانوں میں آ کر کوئی یہ کہہ دے کہ تیرا سلیم بیمار ہے یا تیرا عظیم بیمار ہے، تیرا بیٹا بیمار ہے، اس وقت اسے ہوش ہی نہیں رہتی کہ میں نے ہاتھ دھونے ہیں۔ بے ساختہ کہتی ہے مولا میرے بچوں کی خیر فرما، اوپر سے رب بھی نہیں کہتا کہ تم نے ہاتھ نہیں دھوئے، بس رب اس کی مانتا کو دیکھ کے مبرم تقدیر کو بھی بدل کے رکھ دیتا۔ ماں کے ہاتھ اٹھنے کی دیر ہوتی ہے، اگر خدا دلے بھی نہ دے تو ماں جب اپنے سر کا گندا دوپٹہ، جسے ہم کہتے ہیں کہ پسینے کی گھن آ رہی ہے، وہ اگر اپنے بیٹے کے سر پہ رکھ دے، خدا کی عزت کی قسم ہے
رب کی رحمت کی بدلی کا سایہ کر دیتی. میں تو اپنی ماں کو، میری ماں پچھلی جنوری میں چلے گئے، میں تو ان کو دیکھ دیکھ کے یہ باتیں کر رہا. جب تک بندہ سائے میں کھڑا رہے، اس کو سمجھاتے نہیں کہ دھوپ بڑی ہے، اس کو نہیں پتا چلے گا. جو ہی سایہ ختم ہوگا تو پھر پتا چلے گا دھوپ بڑی تھی. ماں سایہ آیا، ماں ٹھنڈی چھاؤں ہے. کوئی شخص دنیا میں ارے وہ سمندر کی پتال تک تو پہنچ سکتا ہے، مگر ماں کو کتنا پیار ہے بچوں کے ساتھ. ماں کے پیار کے سمندر کی پاتال تک کوئی شخص نہیں پہنچ سکتا. یہی وجہ ہے اورنگزیب عالمگیر جب اپنی ماں کو دفنا کے آیا تو دوسرے دن تخت پہ بیٹھا یہ بات کر کے روتا ہوا نیچے اتر آیا. کہتا لوگوں یوں لگتا ہے جیسے پوری دنیا ہی قبرستان بن گئی. محمد علی جوہر ایک صحافت کا بادشاہ، اس نے کہا میں جب ماں کے چہرے کو دیکھتا ہوں اور گلاب کے پھول کو دیکھتا ہوں تو میں تو فرق ہی نہیں کر پاتا کہ ماں کا چہرہ کون سا ہے اور گلاب کا پھول کون سا. ڈاکٹر علامہ اقبال کہتے ہیں اس عرش والے کا زمین والی مخلوق کو سب سے بہترین تحفہ ماں کا وجود ہے. اور پھر میرے آقا نے فرمایا بڑوں کی باتیں بڑی ہوتی اور آقا سے بڑا کوئی بھی نہیں. حضور نے فرمایا جنت کی طلب میں بھٹکنے والوں اللہ نے جنت بھی ماں کے قدموں میں رکھی ہے. وہ بدبخت ہی ہوگا جو گھر میں ماں کی خدمت نہ کر کے تو جنت نہ پا سکے. یہاں پہ اپنی بات کو ختم کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ ہم سب کو اپنے والدین کا موتی اور فرما بردار بنا. صرف ہم کو نہیں بلکہ ایک اجتماعی ماحول ایسا ہم پیدا کر دیں کہ اس معاشرے میں کوئی بھی اپنی ماں یا کسی ماں یا ماں کے برابر ان رشتوں کو پامال نہ کر سکے. ایک اجتماعی ماحول ہمارے معاشرے میں ایسا بن گیا. بس اختتام پر بار دیگر کیونکہ وقت کے دامن میں گنجائش بھی نہیں اور موسم اس کی طبیعت میں بھی گنجائش نہیں، تو انہی باتوں پر ختم کر دیں. جو کلمات زبان سے نکلے اگر بارگاہ الوہیت میں قبول ہوئے ہیں تو ان کا اجر، ان کا ثواب محترم سلیم صاحب، محترم عظیم صاحب، ان کے والدین کریمین بالخصوص ان کی والدہ محترمہ کی روح کو پیش کرتے ہیں. اللہ ان کو سید کائنات فاطمہ الزہرا علیہ السلام کے قدمین شریف میں جگہ عطا فرمائے. جو وقت جو توانائیاں محترم سلیم صاحب نے مستفی مشن منہاج القرآن کے لیے اپنی توانائیاں صرف کی ہیں، اللہ ان کی زندگی کے ان لمحات کو ان کے والدین کے لیے قبر کے اندر درجات کی بلندی کا باعث بنائے. وما علینا درود پاک پڑھے ذرا بلند آواز اور ایک دفعہ ہم شریف پڑھ لیں، 3 دفعہ کل شریف. بسم اللہ الصلاۃ والسلام. قل هو الله احد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله. قل هو الله احد الصمد لم يلد ولم يولد قل هو الله احد الصمد. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا کریم، یا ستار، یا غفار، یا مالک الملک، یا رحم الرحمین. اے رب مصطفیٰ، ہماری اس عاجزانہ کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. غلطی کوتاہی ہوگی تو وہ ہماری طرف سے، ہم اس پر معافی عطا فرما. کوئی کلمہ خیر یہاں بیٹھے ہوئے لوگوں کی زبان سے کوئی کلمہ نکلا، کسی کی آنکھوں کی آنسوں میں مولا تیری بارگاہ میں قبول ہو گئے تو ان کا اجر، ان کا ثواب آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. حضور کی شان کے لائق اس کو قبول فرما. آقا علیہ السلام کے توسل سے آپ کی لخت جگر سید کائنات فاطمہ زہرا علیہ السلام، حسنین کریمین، مولا علی شیر خدا پائندر پاک، امہات المؤمنین، خلفائے راشدین، تمام صحابہ کرام بالخصوص سرکار غوث الاعظم، ان ارواح مقدسہ کو پیش کرتے مولا قبول فرما.
آقا کی جتنی امت دنیا سے چلی گئی ہے، بالخصوص محترم سلیم کامران صاحب، محترم ڈاکٹر عظیم صاحب، ان کے والدین کریمین اور بالخصوص ان کی والدہ محترمہ، مولا ان کی روح کو پیش کرتے ہیں، ان کی بخشش فرما، ان کی مغفرت فرما، ان کو جنتوں میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما۔ تو کریم ہے مولا، 70 ماؤں سے بڑھ کے تو پیار کرتا ہے۔ جو عمدن یا سہون خطائیں سرزد ہوئی ہیں ان پر معافی کا قلم پھیر اور ان کی برزخی زندگی کو آقا کے نور کے ساتھ منور فرما۔ ان کی قبر کی اندر والی کیفیت کو حضور اسلام کی معرفت نور کے ساتھ منور فرما۔ ان کی قبر کو وسعت عطا فرما، لاکھوں کروڑوں رحمتوں کا نزول ان کی قبر پر فرما۔ روز قیامت سیدہ کائنات کی صحبت اور سنگت عطا فرما۔ اہل بیت اطہار اور امہات المومنین کی کنیزوں میں ان کو شامل فرما۔ اے میرے مولا، ہر لمحہ تیری رحمت ان کی برزخی زندگی میں شامل حال رہے۔ اے میرے مالک، ان دونوں بھائیوں نے یا ان کی پوری فیملی نے اور ان کے بچوں نے جو اپنی والدہ محترمہ کی خدمت کی ہے، اس خدمت کو بھی قبول فرما اور خدمت کا صلہ تو ان کو اپنی قربت کی شکل میں عطا فرما۔ اے میرے مولا، ان کو اپنی والدہ محترمہ اور والد محترم کے لیے ایصال ثواب کے جو مختلف طریقے قرآن و حدیث میں وارد ہوئے ہیں، ان کے مطابق یہ کار خیر اور کار عظیم اس کو سرانجام دینے کی توفیق عطا فرما۔ اے میرے مالک، تیری بارگاہ میں گزارش ہے، جتنے لوگ اس وقت اس ختم کل میں شامل ہوئے اور ٹائم نکال کے اجتماعی دعا میں شریک ہوئے، سب کا آنا مرحومہ کے حق میں درجات کی بلندی کے لیے اور ان کی بخشش و مغفرت کے لیے قبول فرما، اور آنے والوں کو قدم قدم پہ اجر عطا فرما۔ موسم کی شدت میں لوگ تحمل کے ساتھ بیٹھے رہے، جتنا وقت یہاں مسجد میں گزارا ہے اسی وقت کو مولا ہم سب کے لیے نجات کا ذریعہ بنا۔ اس وقت کے صدقے ہمارے کل وقت میں برکت عطا فرما۔ اے میرے مالک، ہماری خطائیں معاف فرما، ہمارے گناہ معاف فرما۔ بہت گناہ کیے ہیں، اب تو ہمارے اندر شعور بھی نہیں رہا کہ ہم گناہ کر بھی رہے ہیں یا نہیں۔ مولا ہمیں شعور کی دولت عطا فرما، ہماری خطائیں معاف فرما۔ پاکستان کی نسلیں باری طرح ان پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما، اس کی نظریاتی اور جغرافیائی سرحدوں کو استحکام عطا فرما۔ اے میرے مالک، اس کو نیک حکمران عطا فرما اور ان حکمرانوں سے پہلے اس عوام کو شعور عطا فرما۔ اے میرے مالک، پاکستان جو تیرے محبوب کی منشا سے بنا اور تیرے محبوب کی نظر عنایت سے بنا، اس کی حفاظت فرما۔ اس کے حالات بڑے خراب ہو رہے ہیں، مولا اس کا فیوچر روشن فرما، اس کی آزادی کا سورج قیامت تک چمکتا رہے، مولا اس کو کبھی گریڈ نہ لگے۔ اے میرے مالک، پوری دنیا میں تیرے محبوب کی امت بستی ہے، سب کی خیر فرما۔ جتنے جوان بچے اس پروگرام میں بیٹھے ہیں، ان کی پیشانیوں کو سجدوں کا نور، ان کی زبانوں کو سچ کا نور، ان کی آنکھوں کو شرم و حیا کا نور عطا فرما۔ بزرگوں کو ایمان کی اور صحت کی سلامتی عطا فرما۔ محترم سلیم صاحب، محترم عظیم صاحب اور ان کی پوری فیملی اور پسماندگان، ان سب کو صبر جمیل عطا فرما اور اپنی بارگاہ کے سے فضل اور فیوز و برکات عطا فرما۔ جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ نفوض امورنا الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم احفظنا من کل وباء وداء واعداء بجاہ ابی الفاطمۃ الزہرا علیہ السلام، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔